الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، آج کی اس بابرکت مجلس میں کچھ ذمہ داران کی طرف سے چند باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اور یوں سمجھے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں۔ ایک طرف بے انتہا برکتوں اور رحمتوں والا رمضان کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے اللہ تعالی حکیم ہے، اور حکیم کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے یہ لاک ڈاؤن بھی ہمارے لیے گویا ایک رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے حق میں جو فیصلے فرماتے ہیں وہ خیر ہی کے ہوتے ہیں، بلائی ہی کے ہوتے ہیں۔ ایسے سخت حالات میں اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ کی مرضی، میں سمجھتا ہوں یہ جملہ بھی اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تراویح گھروں میں ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس باب میں بڑے پریشان بھی ہے، ایک عجیب و غریب بے چینی ہے کہ مسجد میں جانا نہیں ہو رہا، مسجد والا سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، جو سکون اللہ نے اپنے گھر میں رکھا وہ اپنے گھروں پہ کہاں مل سکتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، سکون کی جگہ ہے، لیکن جب اللہ ہی نے روک دیا تو ہم آپ کیا کر سکتے؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ روئے زمین پر اترنے والا ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، جیسے کہ وہ اللہ والے جن کا قول مشہور تھا، جدھر مولا ادھر دولا۔ تو ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حج کے ایام آگے آ رہے ہیں، کئی لوگ اہتمام سے رمضان میں عمرے کو جانے والے آج گھروں میں ہیں بیچارے۔ بہت سے لوگ جن کو حج میں جانا تھا، حج کی تیاریاں ہو چکی تھی، اب وہ بیچارے کشمکش میں ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ کے گھر نہ جا سکیں گے۔ تو میں آپ بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ساری عبادتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم گھروں میں آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں امید ہے کہ مسجد میں پڑھنے پر جو اجر دیتا تھا انشاءاللہ وہی اجر ہمیں گھر پر ملے گا۔ جمعہ مسجد میں ادا کرنے پر اللہ کی جو رضا نصیب ہوتی تھی، جو اجر ملتا تھا، آج مجبوراً گھروں میں ادا کر رہے ہیں، تو اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں گھر پر بھی وہی اجر و ثواب دے گا۔ اس لیے کہ ہم دل سے یہ چاہتے تھے کہ بھئی اللہ کے گھر میں عبادتیں ہو، لیکن مجبوراً گھر پہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک یہی مسئلہ حج کا ہے، رمضان کے عمرے کا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت پیارا واقعہ لکھا، میں اس واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، عالم ہے، فقیہ ہے، اللہ والے، اور ولایت کا یہ عالم ہے کہ جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا گزری؟
تو آپ فرما رہے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ دعا کرے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پھر خواب دیکھنے والے پوچھ رہے بھائی عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے، کچھ ان کی سناؤ۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں عبداللہ کی مت پوچھو، عبداللہ کی مت پوچھو، اس لیے کہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو وہ جنت دے رکھی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ آج عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ حج سے فارغ ہو کر حرم میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک خواب دیکھ رہے ہیں، 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا اس سال حج کو کتنے لوگ آئے؟ کہا 6 لاکھ، بعض کتابوں میں 5 لاکھ ہے، الگ الگ کتابوں میں تعداد میں جو ہے تھوڑا اختلاف ہے، خیر 5 لاکھ ہو 6 لاکھ ہو، انہوں نے کہا 6 لاکھ۔ تو دوسرا فرشتہ پوچھ رہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو فرشتہ جواب دے رہا 1 کا بھی قبول نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے میں حیران ہوں کہ اتنے سارے حجاج لاکھوں کی تعداد میں 1 کا حج قبول نہیں۔ میں اس حیرانی میں تھا کہ دوسرے والا فرشتہ بولا کہ حج تو کسی آنے والے کا قبول نہیں ہوا، البتہ ایک ایسے شخص کا حج قبول ہوا ہے جو حج کو نہیں آیا، جو حج کو نہیں آیا۔ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایسے شخص کا حج قبول ہوا ہے جو حج کو نہیں آیا، اور اس کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کے حجوں کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم اللہ دینے والا ہے اور کتنے وسیع اس کے خزانے ہیں، میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہی تو وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا ہے، تمناؤں کا خیال کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فرشتے نے پوچھا ایسا کون بندہ ہے جو حج کو نہیں آیا اور اس کا حج قبول ہے، اس کے سلے میں لاکھوں کا حج قبول ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دے رہا دمشق کا رہنے والا ایک موچی، ایک چمار جو حج کو نہیں آیا، لیکن اس کی نیت، اس کا اخلاص اس قدر بھاری ہوا کہ اللہ نے اس کے سلے میں لاکھوں کو قبول کر لیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے آنکھ کھلتے میں نے دمشق کا رخ کیا، میں دمشق اس کے گھر پہنچ گیا، دروازہ ٹھوکا، وہ باہر نکلا، گھر میں مجھے بلایا اور میں نے اس کو نام پتہ پوچھا تو یہ وہی شخص تھا، وہی دمشق کا چمار موچی تھا۔ اس نے پھر مجھے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بتلائیے کون ہے، تو میں نے کہا میں عبداللہ ابن مبارک۔ تو وہ میرا نام سنتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا، جب ہوش آیا کہنے لگا او ہو اتنے بڑے محدث آج میرے دروازے پر، میری چوکھٹ پر۔ میں نے اس کو بٹھایا اور پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی تیرا عمل کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، ایسی تو نے کیا نیت کی کہ تیری نیت کی برکت سے اللہ لاکھوں کو قبول کر رہا؟ اس نے کہا ایک رات میں گھر پہنچا، سخت بھوک لگی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کھانے کا کوئی ہو سامان تو مہیا کریں۔ بیوی نے کہا آج تو کچھ پکا نہیں، البتہ تمہارے پڑوسی نے بہت اچھا کھانا پکایا، کب سے خوشبو آ رہی، وہیں سے لے آؤ۔ میں پڑوس میں گیا، بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی، میں نے پڑوسی سے کہا بھائی آج میرے یہاں کھانے کا نظام نہیں ہے، تو نے کھانا پکایا بہت پیارا کھانا ہے، تھوڑا سا مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا یہ کھانا تمہارے لائق نہیں، تم اس کھانے کے قابل نہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ کھانا میرے لائق نہیں، میں اس کے قابل نہیں، کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا میرے بھائی آج 7 دن ہو گئے، میں اور میری بیوی میرے بچے پھاقے سے ہیں، ہم نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا، آج ہماری جان کے لالے پڑ رہے ہیں، اب جان کو بچانے کے لیے شریعت نے جو گنجائش دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک مردار گدھے کا گوشت لایا ہوں اور وہ ہانڈی میں پک رہا ہے، جو تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اچھا کھانا پک رہا ہے۔ وہ چمار کہنے لگا میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی کہ ہائے اللہ، تیرا پڑوسی اس حال میں ہو،
کہ 7 دن ہو گئے کھانا میسر نہیں ہے اور تو حج کو جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اصل تو دل کی نیت کا مسئلہ ہے، دل کے اخلاص کا مسئلہ ہے۔ میں گھر گیا، بڑی محنت سے میں نے حج کے لیے 3000 درہم جمع کیے تھے، وہ میں لے آیا، میں نے اپنے پڑوسی کو دے دیا کہ میرے بھائی تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ میں گھر آ گیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ شوق تو بڑا تھا، طلب بڑی تھی، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، میرا پڑوسی اس حال میں ہے، اس حال میں اس کو چھوڑ کر تیرے در پہ نہیں آ سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چمار کو کہا یقیناً تیرا یہ جذبہ اور یہ تیری نیت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ تیرے سلے میں 6 لاکھ کے حجوں کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز اخلاص نیت ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بس صبر کریں، اللہ سے امیدیں رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ رمضان کے ایک ایک گھڑی کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور کورونا وائرس کے تعلق سے جن احتیاطی پہلوؤں کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں بتلایا جا رہا ہے، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ کا رکھنا، اسی طرح صاف صفائی کا خیال کرنا، جمع نہ ہو، اکٹھے نہ ہو، کہیں تو نماز کے بہانے یا کہیں تراویح کے بہانے یا افطار پارٹی کے بہانے ہم کہیں بھی جمع نہ ہو، اپنے گھروں میں رہیں، سیف رہیں۔ اسی میں انشاءاللہ ہمارے لیے بھلائیاں ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ جس مصیبت پریشانی میں ہم آپ پوری دنیا مبتلا ہے، بس اللہ جلد از جلد اس مصیبت سے ہماری اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے۔ بھارت ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، اللہ اس بھارت کی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا، خیر کا، عافیتوں اور برکتوں کا معاملہ فرمائے۔ بس یہ چند ضروری باتیں جو ذمہ داران کی طرف سے مجھے کہا گیا، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔